بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے اور کیسے حملہ آور ہوں گے۔ پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یاجوج ماجوج جب دیوار کو توڑ کر باہر آئیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور انسانوں کی بستیوں پر حملہ کرتے ہوئے بحر طبریہ جو اسرائیل میں واقع ہے وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ بحریہ طبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمان پر بھی قبضہ کریں گے، اور اپنی نادانی اور کم سمجھی کی وجہ سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالی خون آلود کر کے یعنی خون میں سنے ہوئے زمین پر واپس کر دیں گے۔ اب یاجوج ماجوج اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان کے اوپر کی جو مخلوق ہے ان تمام کو نیست و نابود کر دیا، اب زمین پر صرف ہمارا راج ہے، ہمارے علاوہ زمین پر کوئی نہیں بچا ہے۔ اب خوب جشن منائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ خوب فساد مچاتے پھریں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جان بچائیں گے۔ جب یہ مصیبت پیش آئے گی اور سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اور ان سے بچنے کی کوئی صورت نہ بنے گی، لوگ کشمکش میں ہوں گے، کھانے پینے کی گویا ہر چیز کی قلت ہوگی اور بھوک کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے۔ مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالی سے دعا کریں گے، روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعائیں کریں گے کہ مولا کریم ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی گردنوں میں اور کانوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا اور جس کے پھٹنے کی وجہ سے ان کی موت کا سبب واقع ہو جائے گا، اور یکایک سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس وبائی مرض میں مبتلا ہو کر یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ اب ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ جب یہ مر جائیں گے پھر ساری زمین ان کی لاشوں کی وجہ سے بھر جائے گی، اور ان کے کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے ان کی لاشوں میں تعفن بدبو پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انسانوں کو سانس لینا تک دشوار ہو جائے گا، اور زمین پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہ رہے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ جیسی لمبی گردن والے پرندے بھیجیں گے۔ وہ ہوں گے تو پرندے ہی، مگر ان کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی۔ پھر یہ جانور ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زوردار بارش ہوگی جس سے تمام زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف خوشحالی اور ہریالی ہو جائے گی۔ اس کے بعد لوگ آرام سے خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ صحیح مسلم میں
نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا تسلط اور غلبہ ہو چکا ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری، شر اور فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ بہرحال پھر یہ وبائی مرض میں سب کے سب ایک آن میں موت کا لقمہ بن جائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو اس خطرناک قوم سے چھٹکارا مرحمت فرمائیں گے۔ حضرات، اس قدر خطرناک اور دل دہلانے والا فتنہ ہوگا کہ انسانوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اس ظالم قوم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔